آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کباگ کھلنے لگی جانا کی 34ویں قسط۔ میں اور آپا بیگم مارکیٹ تک جا رہے ہیں، تمہیں کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ وہ اکیلی ہی لان میں گھاس پر بیٹھی کسی قدر اداس اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ ماں کی آواز پر چونکی تھی۔ اس کا محترم چہرہ اور اداسی دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ اس کی خاموشی تو محسوس کر رہی تھی۔ انہیں وہ ڈسٹرب لگتی تھی، مگر ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ بتاتی نہیں تھی۔ مگر اب نکاح کے بعد تو اس کی خاموشی اور اداسی بڑھ گئی تھی، اور اپنی چہکتی مینا کی خاموشی و آزردگی ان کو کیسے بے چین کر رہی تھی، یہ تو بس وہ ہی جانتی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اندر جانے لگی تھی کہ وہ بیٹی سے بے حد پریشانی سے پوچھنے لگی تھی، اور ہاتھ بھی تھاما تھا۔ تب انہیں احساس ہوا تھا کہ اسے بخار ہے۔ تمہیں تو بخار ہے، بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ بے چینی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ممی، وہ ہاتھ چھڑا کر اندر چلی گئی تھی۔ مامی آپ یہاں ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ مائدہ ان تک آئی تھی اور انہوں نے نم لہجے میں اس کے عجیب و غریب رویے کا بتا دیا تھا۔ نکاح کے بعد سے تو بالکل بجھ ہی گئی ہے، کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہیں دیتی۔ ابھی بھی اسے بخار ہے۔ ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے حنین کی زندگی کا غلط فیصلہ کر دیا ہے، وہ مائدہ سے دل کی بات کہنے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے مامی، بے شک ہم نے کنان بھائی کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ لیا ہے، مگر کنان بھائی اچھے انسان ہیں، حنین سے محبت کرتے ہیں۔ ارحم بھیا اور فیصل بھائی نے ان کی گارنٹی دی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ حنین کو تو جانتی ہیں، مزاج اور پسند کے تو خلاف تو کبھی اس ایک تنکا نہیں لیا، اور ایسا شخص جو اسے ناپسند ہے، اس کی زندگی کا شریک سفر بن جانا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، مگر وقت کے ساتھ کر لے گی، کیونکہ کنان بھائی اپنی محبت سے اس کا دل جیت لیں گے۔ وہ نرمی سے بول رہی تھی کہ اس نے اس شخص کی آنکھوں میں حنین کے لیے بہت سچے جذبات محسوس کیے تھے۔ راشدہ کے آ جانے پر وہ بوجھل دل کے ساتھ بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی بہن کے ساتھ چل پڑی تھی، اور وہ اندر بڑھتی کہ چوکیدار نے اسے ایک گفٹ پیک لا کر دیا، جو کوریئر کے ذریعے حنین کے لیے بھیجا گیا تھا، اور بھیجنے والا کوئی اور نہیں، خود سے بھی خفا اور اس شخص سے بھی خفا لڑکی کا شریک سفر ماہ کنان عابدی تھا۔ اس کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھو لیا، اور وہ اپنے مزاج اور عادت کے برخلاف پورے جوش سے حنین کو پکارنے لگی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر وہاں چلی آئی۔ یہ کیا ہے مائدہ اپیا؟ وہ گفٹ لیے بغیر سوال کر رہی تھی۔ کھول کر دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ تمہارے کنان صاحب نے گفٹ دینے کی ابتدا ہی خوبصورت انداز میں کی تھی۔ اب تو محض اس کو آگے بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ اپنا کر گفٹ کوریئر کر دیا ہے، وہ شرارت سے بولی تھی، اور وہ سنجیدہ سی مائدہ کو حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ یار مجھے ہی دیکھتی رہو گی، پکڑو اپنا گفٹ اور کھولو، میں بھی تو دیکھوں انہوں نے اتنے پیار سے تمہیں کیا بھیجا ہے۔ اس نے مسکرا کر زبردستی وہ گفٹ پیک اسے تھمایا تھا۔ مجھے نہیں کھولنا، مجھے ان سے کوئی گفٹ نہیں لینا ہے، آپ اسے اٹھا کر پھینک دیں، وہ ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزرتی بولی تھی۔ مائدہ نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی اور اس کے ہاتھ سے نہ صرف گفٹ پیک لیا بلکہ ایک ہاتھ میں اسے سنبھالتی دوسرے سے اس کی کلائی تامتی صوفے تک اسے لے گئی، تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کسی بھی انسان سے محبت اور نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ دونوں احساس ذہن و دل میں کیوں سما جاتے ہیں، یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ وہ نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کنان بھائی کو ناپسند کرنے کا ہو سکتا ہے تمہارے پاس کوئی سبب ہو، یا پھر وہی بے سبب احساس کہ انسان سے محبت ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں، نفرت ہو جائے تو اس میں کوئی اچھائی ہی نہیں ہے۔ اس نے یکدم نظر چرا لی کہ اس کی تمہید اسے اب سمجھ آئی تھی۔ لیکن حنین، کوئی بھی احساس حرف آخر کی طرح نہیں ہوتا، محبت میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، محبت میں شدت نہ آئے تو وہ محبت، اور شدت آ جائے تو عشق، نفرت ٹھہری رہے تو ایک احساس، بڑھے تو انتقام۔ اور میں جانتی ہوں تم کسی سے نفرت نہیں کر سکتی، ماہ کنان عابدی صرف تمہیں ناپسند ہے، اور وقت کے ساتھ ناپسندیدگی پسند میں بھی بدل سکتی ہے۔
کیونکہ پسند ایک نارمل سا احساس ہوتا ہے جس میں شدت اتنی نہیں ہوتی کہ تبدیلی کی گنجائش ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ اور کچھ رشتوں میں بہت گنجائش ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر دیر سویر سے ناپسندیدگی کے جذبات نکل جائیں گے، مگر یاد رکھنا حنین کہ وقت گزر جائے تو سب بیکار ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قبا کہا گیا ہے۔ دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، مگر ایک دفعہ گرہ لگ جائے تو وہ کھلتی نہیں ہے۔ گناہ بھائی تم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کے مقابلے میں نفرت ایک خراب منفی احساس ہے۔ اور جب تمہیں اب زندگی کنان بھائی کے ساتھ ان کے حوالے کے ساتھ گزارنی ہے تو تم اپنے احساسات کو فراموش کر دو کہ تمہارے احساسات ان کے احساسات کے مقابلے میں منفی ہیں، اور منفی چیز کے اثرات بھی منفی ہوتے ہیں۔ کچھ وقت گزرے گا، تم پر ان کی اچھائیاں کھلیں گی، تم قبول کر لو گی، مگر اتنے عرصے میں اگر ان کا دل خراب ہو گیا، مثبت جذبے منفی روپ دھار گئے، تب کیا کرو گی؟ اس لیے زندگی سے سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی میں اور انا کی قربانی، اپنے احساس، اپنے جذبات کی قربانی۔ ہاں، بس میرا اپنا ماننا ہے کہ اپنے پندار، اپنی عزت نفس کی قربانی نہیں دینی چاہیے، جبکہ عورت کو یہ سب بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں نے بہت سی جگہوں پر سیکریفائز کیا، آگے بھی کروں گی کہ عورت میں سے سیکریفائز نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ میں بھی اپنے اندر سے نہیں نکال سکتی، لیکن میں اپنی عزت نفس کو کسی موڑ پر قربان نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میں نے اپنی زندگی کے لیے سوچا ہے۔ اس طرح تم بھی اپنی زندگی کے لیے سوچ لو، سمجھ کر فیصلہ کر لو، کیونکہ اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ اس نے بہت دھیمے ناصحانہ انداز میں اسے بہت کچھ سمجھایا تھا۔ اپیا، میں ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچ پاتی، میں بہت ڈسٹرب ہوں، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اور سب جس طرح ان کے حوالے سے میرے پیچھے پڑ رہے ہیں، بار بار میرے سامنے ذکر کر رہے ہیں، تو میرے اندر چڑچڑاہٹ سے جنم لے رہی ہے۔ پلیز آپ سب مجھے کچھ وقت دیں کہ میں نے نکاح صرف ارم بھیا کے کہنے پر کیا ہے۔ اب مجھے ان رشتوں کو خود سے سمجھنے دیں، کچھ موقع دیں کہ میں ابھی اپنے احساسات نہیں سمجھ پا رہی تو ان کے احساسات کیسے سمجھوں۔ وہ اپنی بے بسی پر رو پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ درست کہہ رہی ہو، مگر سمجھنے کی ابتدا تو کرنی ہی ہوگی، جو آج ہی کر لو۔ وہ دھیمے سے مسکرائی اور اس نے اسے گفٹ کھولنے کو دے دیا۔ یہ محض گفٹ نہیں، ان کے کچھ جذبات ہیں، انہیں محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ وہ گویا اسے اکسا رہی تھی اور وہ راہ فرار نہ پا کر جھنجھلا اٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی گفٹ کھولنے لگی تھی۔ اس درمیانے سائز کے ڈبے میں سے 3 مختلف سائز کے گفٹ پیک نکلے تھے۔ اس نے پہلا گفٹ کھولا تھا، نہایت حسین نازک ڈائمنڈ کی بندیا تھی۔ اس نے دوسرے پیک کا ریپر ہٹایا، کانچ کی گلابی چوڑیاں دیکھ کر۔ اب اس نے تیسرا پیک کھولا، اس کی ہی نہیں مائدہ کی بھی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، اور جیسے ہی اس کی حیرت ختم ہوئی وہ غصے سے جھنجھلانے لگی تھی، اور مائدہ حیرت سے نکلتی بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی۔ اسجد جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا کہ اس نے پوری زندگی میں پہلی دفعہ اسے ہنستے ہوئے بلکہ بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کی ہنسی اتنی مترنم تھی کہ اسجد کو وقت کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ پین کلر، بینڈیج اور خون کی بوتل کنان بھائی نے تمہیں گفٹ کی ہے، مگر کیوں؟ وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے کہتی آخر میں سوال بھی کر گئی تھی، اور اسے ایک لمحہ لگا تھا سب سمجھنے میں کہ اس نے اپنے جتنے نقصانات گنوائے تھے اس میں سے اس نے انہی نقصانات کو پورا کرنے کی حامی بھری تھی، جبکہ بندیا اور چوڑیوں تک تو ٹھیک تھا، پین کلر، بینڈیج اور خون کی بوتل تک اس نے بھیج دی تھی۔ اس نے تپے تپے انداز میں، اپنے مخصوص انداز میں اسے کل کی بات بتا دی تھی۔ اسجد کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ وہ بے تحاشا ہنسنے کے سبب اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کر رہی تھی۔ اس نے غصے سے تمام چیزیں سائڈ میں کی اور جانے کو کھڑی ہو گئی۔ تبھی لینڈ لائن نمبر پہ کسی کی کال آنے لگی۔ مائدہ نے لب بھیج کر اسجد کی طرف دیکھا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ حنین، تمہارا فون ہے۔ اسجد سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔
اس خیال سے وہ بڑی فرما برداری سے فون سیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اسجد نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا گلابی چہرہ اناری ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی سطح گیلی تھی۔ وہ دھانی رنگ کے شلوار سوٹ میں ہر آرائش سے پاک اپنے اندر کی سچائی اور پاکیزگی کے سبب انتہائی حسین اور پر نور لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہ وہ خود پر محسوس کرتی عجیب سے احساس میں گھرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی کہ وہ اس کی زندگی کا کوئی چور لمحہ نہیں بننا چاہتی تھی، اپنا ہر حق عزت و مان کے ساتھ پانا چاہتی تھی۔ اسجد نے اپنے اندر غصے کی لہر سی دوڑتی محسوس کی تھی اور وہ الٹے قدم گھر سے واپس نکل گیا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا تھا۔ حنین، تمہیں گفٹ پسند آئے؟ وہ اس کے آتشی مزاج سے واقف تھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ اس کی آواز سن کر ہی فون بند نہ کر دے، اس لیے ڈائریکٹ وہی پوچھا جس کے لیے فون کیا تھا۔ فضول گفٹ کس کو پسند آ سکتے ہیں؟ وہ غصے اور ناگواری سے کہہ اٹھی تھی جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اوہو، کچھ بھی پسند نہیں آیا، جبکہ میں نے ایک ایک چیز بہت دل سے لی تھی اور سوچا تھا کہ تمہارے کچھ نقصانات اور تکلیفیں تو دور کر دوں۔ وہ نہایت معصومیت سے بولا جبکہ وہ اپنی شرارت پر متبسم تھا۔ شٹ اپ! آپ ان فضول باتوں اور حرکتوں سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ صرف یہ کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں تکلیف انجانے میں دی، تمہاری ہر تکلیف دور کر کے تمہارے ہر نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اب کی سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ اپنی فضول حرکتوں سے باز آ جائیں، آپ نے میرا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے غصے سے فون پٹک دیا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے، اس کے ستارے ہی گردش میں تھے کہ وہ کچھ اچھا بھی کرتا تو وہ خفا ہو جاتی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ سمیرہ اور سحریش دونوں نے آج چھٹی کی تھی۔ وہ دونوں لائبریری میں بیٹھی تھیں، تب وہ محلاج کی بات پر چونک کر کتاب سے نظر ہٹا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تم اپنے ارحم بھیا سے ناراض ہو؟ وہ اس کی اجازت ملتے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ تھی، مگر اب نہیں ہوں، کیونکہ کل رات صرف میری وجہ سے ارحم بھیا پنڈی سے آئے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی کہ ارحم نے اسے منا ہی لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار ارحم نے اسے خود سے نہیں منایا تھا۔ اچانک کراچی آ کر اسے منانے کے پیچھے کنان کا ہاتھ تھا کہ اسی نے ارحم کو خود کال کر کے اسے ریکویسٹ کی تھی اور خود بھی اسے منانا چاہتا تھا، اس لیے فوراً آ کر کنان کا مان رکھ لیا تھا۔ لیکن تم ناراض تھی کیوں؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اب گڑبڑانے کی باری لاج کی تھی۔ ویسے ہی پوچھ لیا تھا، نگاہ چرا کر بولی تھی۔ تم ارحم بھیا کو لائک کرتی ہو؟ اس کا سوال محلاج کی جان نکال لے گیا تھا۔ تم مجھ سے ان کے بارے میں ضرور پوچھتی ہو نا، اس لیے اندازہ لگایا، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ وہ اس کی خاموشی سے گھبرا کر وضاحت دینے لگی تھی۔ تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی اور اسے نہ جانے کیوں یہ سن کر بہت اچھا لگا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کباہ کھلنے لگی جانا کی 34ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔